جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ہم دروازے تو بند کر لیتے ہیں پر کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے، اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ ایک لمبا سانس لیں اور پھر اس پر دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اس وقت دنیا میں وینٹیلیٹر پر پڑے لاکھوں انسان اپنا پورا زور لگا کر بھی ایسا ایک سانس لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جن جائیداد کو بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول بیٹھے ہیں، اسی گھر سے جاتے ہوئے چارپائی بھی نہیں ملے گی، وہ بھی مسجد سے لائی جائے گی۔ مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ بلیڈ کلہاڑی سے زیادہ تیز ہوتا ہے پر درخت نہیں کاٹ سکتا، اسی طرح کلہاڑی بلیڈ سے زیادہ بھاری ہوتی ہے پر بال نہیں کاٹ سکتی۔ اسی طرح اس دنیا میں بھی ہر انسان کی الگ الگ خوبیاں اور ہنر ہوتے ہیں، اس لیے کسی بھی پیشہ یا انسان کو کمتر نہ سمجھیں، ہم سب ایک دوسرے کی عزت کریں۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملے گا، باقی پانی، سیکورٹی، روشنی، ہوا، باغات کا انتظام آپ کو خود وہاں شفٹ ہونے سے پہلے کر کے جانا ہے۔ آدھی انچ سے کم پیٹ میں پیشاب کا نظام جدا، کاٹنے کے لیے زہر کی تیاری جدا، اور شکر سے زیادہ میٹھی شہد کا نظام جدا، یہ رب کائنات کی وجود کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ بندہ درخت کاٹ رہا تھا، جب تھک گیا تو اسی درخت کے سایہ تلے آرام کرنے لگا، اور آرام کے بعد دوبارہ کاٹنا شروع کر دے گا۔ موقع پرست اور خود غرض لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ایک وقت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ خوشی کے بھی اپنے مطلب ہیں، ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش تھا تو دوسرا اسے بیچ کر۔ ہمیں خدا سے محبت نہیں سکھائی گئی، ہوس جنت کی اور دوزخ کا ڈر ابھارا گیا۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں، آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پہ بھی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یقین جانیے میری اور آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ والدین ہی وہ چراغ ہیں جو خود جلتے ہیں تاکہ اولاد کی راہیں روشن رہے۔
10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر بھی معاشرے کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر ہم نے اسلام سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، یہ سمجھ کے کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسرے کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتائیں، سب کو نہیں۔ مرنے کے بعد 100 لوگ پوچھیں گے کہ کیسے انتقال ہوا، دوران زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا کیسے جی رہے ہو۔ چلنے والے 2 پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر راضی کرنا ہے۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب پتا ہے کیا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ فرمانے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر کرنے والوں اور ظلم کرنے والوں کو بروز قیامت چیٹیوں کی مثل اٹھایا جائے گا، لوگ انہیں روندتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ کچھ لوگ ساری عمر مدرسے کا مذاق اڑاتے ہیں، وہی مدرسے کے بچے ان کی میت پر آ کر قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی اولاد اس لائق نہیں ہوتی۔